فجر یا عصر کی نماز کے وقت جو قرآن کی یہ سورت پڑھتا ہے، فرشتے اس کی تلاوت سننے کے لیے دوڑے دوڑے اس گھر میں آتے ہیں، کیونکہ یہ فرشتوں کی پسندیدہ سورت ہے۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے انسانوں، جنات، حیوانات، نباتات، زمین و آسمان، ستارے، سورج اور چاند کے ساتھ ساتھ ایک اور مخلوق کو بھی پیدا فرمایا، جسے ملائکہ یعنی فرشتے کہا جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نہایت پاک، نوری اور اطاعت گزار مخلوق ہے، جو ہر لمحہ اللہ کے حکم کی تعمیل میں مصروف رہتی ہے۔ انسانوں کی نگاہوں سے لمبی ہونے کے باوجود فرشتے کائنات کے نظام کو چلانے اور انسانوں کے اعمال کو محفوظ کرنے، اس پر نظر رکھنے، ان کی حفاظت کرنے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ تو ناظرین، ہمارا آج کا وظیفہ بھی قرآن پاک کی بہت ہی پیاری سورت کو فجر کی نماز کے بعد یا عصر کے وقت پڑھنے کا ایک بہت ہی پیارا عمل ہے، کہ جس کے پڑھنے سے فرشتے دوڑے دوڑے پڑھنے والے کے گھر اس سورت کی تلاوت سننے کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ قرآن پاک کی اس سورت کے بارے میں جاننے کے لیے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا، کیونکہ اس سورت کو پڑھنے سے اللہ پاک بہت خوش ہوتا ہے۔ ہر کام کے لیے اللہ پاک نے اپنے فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں، جو کہ انسان کے نامہ اعمال لکھتے ہیں۔ ہر فرشتے کا اپنا اپنا کام ہے جو اللہ پاک نے اس کے ذمہ لگایا ہے۔ ان میں نگہبان فرشتوں کی جماعتیں جو باری باری پے در پہ آتے جاتے رہتے ہیں، رات کے الگ، دن کے الگ، اور جیسا کہ دو فرشتے دائیں بائیں اعمال لکھنے پر مقرر ہیں۔ دائیں جانے والا نیکیاں لکھتا ہے اور بائیں جانے والا گناہ لکھتا ہے۔ اسی طرح دو فرشتے اس انسان کے آگے پیچھے ہوتے ہیں جو اس کی حفاظت کرتے رہتے ہیں، اور انسان ہر وقت چار فرشتوں میں رہتا ہے، دو کاتب اعمال دائیں بائیں، دو نگہبانی کرنے والے۔ چنانچہ حدیث میں ہے، فرشتے پے در پہ آتے جاتے رہتے ہیں رات کے اور دن کے، اور ان کی آپس میں ملاقات صبح اور عصر کی نماز میں ہوتی ہے۔ رات گزارنے والے آسمان پر چڑھ جاتے ہیں، باوجود علم کے اللہ رب العزت ان سے پوچھتا ہے کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ تو وہ جواب دیتے ہیں، ہم نے انہیں نماز میں پایا، اور جب واپس آئے تو بھی نماز میں چھوڑ آئے ہیں، یعنی صبح اور عصر کی نمازیں، کیونکہ ان دونوں نمازوں کے وقت فرشتوں کی جماعتیں تبدیل ہوتی ہیں۔ جس طرح اللہ پاک پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح فرشتوں پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ قرآن کریم میں 88 مرتبہ فرشتوں کا ذکر آیا ہے۔ انسانوں اور جنوں کی طرح فرشتوں میں بھی اللہ پاک کی مخلوق ہے، جیسا کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، یہ لوگ کہتے ہیں کہ خدا رحمان فرشتوں کی شکل میں اولاد رکھتا ہے، بلکہ فرشتے تو اللہ کی مخلوق ہیں جنہیں عزت بخشی گئی ہے۔ وہ اس سے آگے بڑھ کر کوئی بات نہیں کرتے، اور وہ اسی کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بہت عظیم اور مقدس مخلوق ہے۔ ان کی سب سے بڑی فضیلت یہی ہے کہ وہ معصوم گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، ان کی نافرمانی کا کوئی تصور نہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، اور وہی کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ یہ ہمیشہ اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں، نہ تھکتے ہیں نہ آرام کرتے ہیں، اور نہ ہی ان پر نیند غالب آتی ہے۔ ان کا ہر لمحہ اللہ کی حمد و ثنا، تسبیح، تعلیل اور تسبیح میں گزرتا ہے۔ ناظرین، فرشتوں کی اصل تعداد اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ کسی بھی حدیث یا قرآنی آیت میں ان کی مکمل تعداد کا ذکر نہیں کیا گیا، البتہ چند حدیث اور آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی تعداد بے شمار ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بیت المعمور جو آسمانوں میں کعبہ کی مانند ہے، روزانہ 70,000 فرشتے اس میں داخل ہوتے ہیں، اور دوبارہ ان کی باری قیامت تک نہیں آتی۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی اتنی بڑی تعداد پیدا فرمائی ہے کہ روزانہ 70,000 نئے فرشتے عبادت میں حاضر ہوتے ہیں، اور وہ دوبارہ کبھی نہیں آتے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر دن 70,000 نئے فرشتے پیدا ہو رہے ہیں، یا کم از کم عبادت میں داخل ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور تمہارے رب کے لشکروں کو صرف وہی جانتا ہے، یعنی فرشتے اللہ کے لشکر ہیں، اور ان کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی ان کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ قرآن حدیث میں یہ بات بار بار ذکر کی گئی ہے کہ اللہ پاک نے انسانوں کو مٹی سے، جنات کو آگ سے، اور فرشتوں کو نور سے پیدا کیا ہے۔ اللہ پاک نے فرشتوں کی تخلیق اس طرح کی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ جو کام ان کے ذمہ کیا گیا ہے وہ اسی میں لگے رہتے ہیں، جیسے کہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، اس جہنم پر سخت گڑے مزاج کے فرشتے مقرر ہیں
جو اللہ رب العزت کے کسی حکم میں اس کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ فرشتوں کو خالق کائنات نے ایسا بنایا ہے کہ وہ نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ زاریات کی آیت نمبر 24 سے 27 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آنے والے مہمانوں کا تذکرہ کیا جو کھانا نہیں کھا رہے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان پر شک و شبہ ہوا۔ بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ یہ تو فرشتے ہیں اور فرشتوں کی فطرت میں کھانا پینا نہیں ہے۔ سورۃ صافات میں اللہ پاک نے مشرکین مکہ کے عقیدے کی تردید کی ہے کہ وہ فرشتوں کو اللہ پاک کے بیٹیاں کہا کرتے تھے۔ جس طرح اللہ پاک کی ذات پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح نور سے پیدا مخلوق یعنی فرشتوں پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ قرآن و حدیث نبوی میں فرشتوں کا بارہا ذکر آیا ہے۔ اللہ رب العزت نے سورۃ بقرہ میں فرمایا، یہ سب رسول اور تمام مسلمان اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں۔ مسلمانوں کی طرح یہود و نصارہ بھی تسلیم کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے نور سے پیدا کیا ہے، یعنی دیگر آسمانی کتابوں میں فرشتوں کا ذکر کیا جنہیں اچھے کام کرنے اور برے کام کرنے کے لیے بنایا گیا ہے، کے درمیان اللہ تعالیٰ کی ایک معصوم مخلوق موجود ہے جو اللہ پاک کے پیغام کو بندوں تک اور اعمال کو اللہ کے لیے اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کے اعمال کو ریکارڈ کرنے اور دنیا کے نظام کو چلانے میں اللہ کے حکم کے مطابق اپنی ذمہ داریاں بحسن و خوبی انجام دے رہے ہیں۔ حالانکہ ہمارا یہ ایمان و عقیدہ ہے کہ اللہ پاک ہر چیز سے پوری طرح واقف ہے، اسے فرشتوں کی ضرورت نہیں ہے۔ چنانچہ دنیا کے ہر مذہب میں کسی نہ کسی شکل میں فرشتوں کا تصور موجود ہے۔ صرف لا مذہب لوگ ہی فرشتوں کے وجود کے منکر ہیں، جن کے پاس سوائے اس کے کوئی دلیل نہیں، جو دیکھتے ہیں لیکن یہ ان کا کہنا غلط ہے جس کی رد کی بھی ضرورت نہیں، کیونکہ دنیا میں بے شمار چیزیں نہ دیکھنے کے باوجود دنیا ان کو تسلیم کرتی ہے۔ مثلا اگر فرشتے دنیا میں کسی بھی شکل میں موجود نہیں لیکن ساری دنیا تسلیم کرتی ہے، اللہ پاک کے حکم سے اپنی اصل شکل کے علاوہ کسی دوسری شکل میں بھی ظاہر ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کبھی کبھی انسانی شکل میں آپ کے پاس تشریف لاتے اور اللہ پاک کا پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دیتے تھے۔ ایسا مواقع عموماً حضرت جبرائیل علیہ السلام مشہور صحابی حضرت یحییٰ کلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں تشریف لایا کرتے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام 3 مرتبہ اپنی اصل صورت میں تشریف لائے تھے، ایک نبوت کے بالکل ابتدائی دور میں، دوسری بار خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ان کی اصل صورت میں ان کو دیکھنے کی خواہش ظاہر کی تھی، اور تیسری مرتبہ معراج کے موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت مریم اور حضرت لوط علیہ السلام کے قصوں میں بھی قرآن پاک میں مذکور ہیں کہ فرشتے انسانی شکل میں ان کے پاس آئے تھے۔ نیز بخاری و مسلم اور دیگر کتب و حدیث میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی کی شکل میں تشریف لائے تھے، جبکہ آپ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان تشریف فرما تھے، اور حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے لوگوں کی تعلیم و تربیت کے لیے ایمان، اسلام اور احسان کے متعلق سوال کیے تھے۔ فرشتوں کی تعداد اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اللہ پاک فرماتا ہے، تمہارے پروردگار کے لشکر کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ فرشتوں کے نام کا تذکرہ قرآن حدیث میں موجود ہے۔ قرآن مجید میں 3 جگہ پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کا تذکرہ صراحت کے ساتھ آیا ہے۔ بعض میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا تذکرہ ان کے نام کے بغیر وارد ہوا ہے۔ سورۃ بقرہ میں حضرت جبرائیل امین علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام دونوں کا تذکرہ موجود ہے۔ حضرت اسرافیل اور حضرت عزرائیل علیہ السلام کا موجود نہیں، لیکن ان کی ذمہ داری کو قرآن کریم میں بیان کیا گیا ہے۔ نیز احادیث اور تاریخی کتابوں میں کثرت سے ان دونوں فرشتوں کا ذکر موجود ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ بندے کے ساتھ کتنے فرشتے ہوتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک تو دائیں جانب نیکیوں کو لکھنے والا جو بائیں جانب والے پر امیر یعنی سربراہ ہے، جب تو کوئی نیکی کرتا ہے تو وہ ایک کی بجائے 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، جب تو کوئی برائی کرتا ہے تو بائیں جانب والا دائیں والے سے اس کے لکھنے کی طلب کرتا ہے، وہ کہتا ہے ذرا ٹھہر جاؤ، شاید یہ توبہ استغفار کر لیں۔ 3 مرتبہ وہ اجازت مانگتے ہیں، تب تک بھی اگر اس نے توبہ نہ کی
تو یہ نیکی کا فرشتہ اس سے کہتا ہے کہ اب لکھ لو، یہ تو بڑا برا ساتھی ہے، اسے اللہ کا لحاظ نہیں، یہ اس سے بھی نہیں شرماتا جو بندہ فجر عصر کے وقت قرآن کی یہ صورت پڑھتا ہے، جو کہ بہت ہی پیاری صورت ہے۔ جس وقت یہ نازل ہوئی تھی اس کے ساتھ 70,000 فرشتے زمین پر اترے، اور یہ صورت انعام ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص صورت انعام کی ابتدائی 3 آیات کی تلاوت کرے تو اللہ رب العزت اس پر 40,000 فرشتے مقرر فرما دیتے ہیں، جو اس کے لیے قیامت تک اپنی عبادت کے برابر ثواب لکھتے ہیں۔ اگر آپ اس صورت کی تلاوت کرنا شروع کریں تو آپ کے گھر 40,000 فرشتے آئیں گے، اللہ کی رحمتیں برکتیں ساتھ لے کر، اور یہ فرشتے قیامت تک آپ کے نام اعمال میں عبادت کا ثواب لکھتے رہیں گے۔ فجر یا عصر کی نماز کے بعد اس صورت کی ایک بار تلاوت لازمی کریں۔ یہ صورت 7ویں 8ویں پارے کی صورت ہے۔ اگر آپ یہ صورت پوری نہیں پڑھ سکتے تو فجر یا عصر کی نماز کے بعد اس کی پہلی 3 آیات لازمی پڑھیں۔ یہ 3 آیات پڑھے کریں۔ جب آپ ان 3 آیات کو پڑھیں گے تو آپ کے دل میں آپ کی جو بھی حاجت ہوگی ہاتھ اٹھانے سے پہلے ہی قبول ہو جائے گی انشاءاللہ۔ سورت انعام قرآن مجید میں مذکور صورتوں کی ترتیب کے لحاظ سے پہلی مکی صورت ہے، اور اس کا مرکزی مضمون یہ ہے، اس میں اسلام کے بنیادی عقائد جیسے اللہ رب العزت کے وجود، اس کی وحدانیت، اس کی صفات اور اس کی قدرت کو انسان کی اندرونی اور بیرونی شہادتوں سے ثابت کیا گیا ہے۔ وہی اور رسالت کے ثبوت اور مشرکین کے شبہات کے رد پر عقلی اور حسی دلائل پیش کیے گئے ہیں۔ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے، قیامت کے دن اعمال کا حساب ہونے اور اعمال کی جزا ملنے کو دلائل سے ثابت کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس صورت میں یہ مضامین بیان کیے گئے ہیں: زمین میں گھوم پھر کر سابقہ لوگوں کی اجڑی بستیاں، ویران گھر اور ان پر کیے ہوئے اللہ پاک کے عذاب کے آثار دیکھ کر ان کے انجام سے عبرت حاصل کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، اور جانور ذبح کرنے اور ذبح شدہ جانور کا گوشت کھانے کے احکام بیان کیے گئے ہیں، اور اپنی طرف سے حلال جانوروں کو حرام قرار دینے کا رد کیا گیا ہے، اور پھر والدین کے ساتھ احسان کرنے، ظاہری اور باطنی بے حیاؤں سے بچنے، تنگ دستی کی وجہ سے اولاد کو قتل نہ کرنے اور کسی کو ناحق قتل نہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، اور آخر میں قرآن اور دین اسلام کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ جو شخص سورت انعام کی اول 3 آیتوں کی قرأت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 70,000 فرشتے بھیجتا ہے، ان کے اعمال کی مثل اس کے لیے اجر ہوگا۔ جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ پاک اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے، اور اس کو اپنے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے، اور اس کو جنت کے پھلوں سے کھلائیں گے، اور حوض کوثر سے وہ پانی پیے گا، اور سلسبیل چشمے سے وہ غسل کرے گا، اور اللہ پاک فرمائیں گے کہ میں تیرا رب ہوں اور تو میرا بندہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پوری سورت انعام ایک ہی رات میں مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور انہی سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ سورت انعام کی 6 آیتیں مدینہ منورہ میں نازل ہوئیں، اور باقی سورت ایک ہی مرتبہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورت انعام نازل ہوئی، اس کے ساتھ بلند آواز سے تسبیح کرتے ہوئے فرشتوں کی ایک جماعت تھی، جیسے زمین و آسمان کے کنارے بھر گئے۔ زمین ان فرشتوں کی وجہ سے ہلنے لگی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہا، میرا عظیم رب پاک ہے۔ سورت انعام کی پہلی 3 آیات کا روزانہ صبح فجر یا عصر کی نماز کے بعد ان کو لازمی پڑھیں، یعنی اگر آپ پوری سورت نہیں پڑھ سکتے تو یہ 3 آیات روزانہ پڑھیں، ان کو حفظ کریں۔ اس کے برکت سے قیامت تک آپ کا گھر اللہ کی رحمتوں سے، برکتوں سے اور فرشتوں سے بھرا رہے گا۔ جس گھر میں فرشتے ہوتے ہیں اس گھر میں اللہ پاک کی رحمتیں آتی ہیں، برکتیں آتی ہیں، اور ڈھیر سارا رزق آتا ہے، اور بن مانگے اس بندے کی حاجت پوری ہوتی ہے۔ تو آپ اس عمل کو لازمی کریں۔ آپ نے نماز فجر یا نماز عصر کے بعد یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اس وظیفے کا طریقہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے فجر یا عصر کی نماز پڑھنی ہے، اور پھر مصلی پر بیٹھ کر آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 بار درود ابراہیمی کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود ابراہیمی پڑھ لیں۔
अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आल मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आल इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आल मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आल इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दरूद पाक पढ़ने के बाद आपने अपने मकसद की नियत करनी है। आपकी जो भी हाजात हैं, आप जिस मकसद के लिए वजीफ़ा पढ़ रहे हैं, आपने वो अपने जहन में रखते हुए एक बार सूरत इनाम की तिलावत करनी है। अगर आप सूरत इनाम पूरी नहीं पढ़ सकते तो उसकी पहली 3 आयत पढ़ लें। उसके बाद आपने अल्लाह ताला के बाबरकत नामों की एक तस्वीर पढ़नी है, या अल्लाह हो, या रहमान हो, या नूर हो। जो शख्स अखलास के साथ इन नामों का विर्द करता है, अल्लाह ताला उसके गिर्द नूरानी फरिश्तों का पहरा मुकर्रर कर देता है। ये फरिश्ते उसके दिलो दिमाग और घर को नूर से भर देते हैं। अल्लाह ताला के इन नामों की तस्बीह पढ़ने के बाद आपने आखिर में वही दरूद पाक 3 मरतबा पढ़ना है जो शुरू में दरूद पाक पढ़ा था। दरूद पाक पढ़ने के बाद आपने आखिर में अल्लाह पाक से दुआ करनी है। नाज़रीन, फरिश्ते अल्लाह ताला की अजीम तरीन और बाअज़मत मखलूक है और वह हर वक्त अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल रहते हैं और उसके हर हुक्म की फौरी तामील करते हैं। वह ना खाते हैं, ना सोते हैं, ना शादी करते हैं, ना आराम करते हैं। उनकी तख्लीक का मकसद सिर्फ अल्लाह की बंदगी, निज़ाम कायनात को संभालना, इंसानों की निगरानी और उनके अमाल का रिकॉर्ड महफूज रखना है। फरिश्तों पर ईमान ना सिर्फ ईमान का हिस्सा है बल्कि हमारे दिल में अल्लाह ताला की कुदरत, अज़मत का एहसास भी बढ़ाता है। हमें चाहिए कि हम इन तमाम अमाल को अंजाम दें जो फरिश्तों की खुशनुदी और अल्लाह की रज़ा का सबब बने, और इन अमाल से बचें जो हमारे करामन कातिबीन को शर्मिंदा कर दें। और आपने अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। सच्ची तौबा करने से इंसान अल्लाह ताला के करीब हो जाता है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से आपका जो भी मकसद हो उसकी नीयत से अल्लाह पाक से मांगना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल से यह वजीफ़ा करते ही आपकी तमाम ख्वाहिशात पूरी हो जाएंगी। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको कुरान पाक पढ़ने, समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों की जायज़ हाजात को पूरा फरमाए। अल्लाह ताला मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल मंजूर फरमाए और हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अल्लाह तबारक व तआला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करें। अगले वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।